ایک نظام چل رہا ہے جو ہماری ایک مجبوری بن گئی ہے، اور مجبوری وہ کہتے اس طرح بن گئی ہے کہ بچی اگر میڈیکل کالج نہیں جائے گی تو ظاہر بات ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے گی، اور جب وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے گی، یہ سلسلہ اگر بند ہو جاتا ہے اور وہ نیک خواتین، مسلمان خواتین، متقی خواتین اگر وہ ڈاکٹر نہیں بنتی تو ظاہر بات ہے ڈاکٹر کا یعنی خاتون کا ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ خواتین کا علاج اگر خاتون ڈاکٹر کرتی ہے، اور ہم یہ ترجیح دیتے ہیں کہ خاتون کو کسی خاتون ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ خاتون ڈاکٹر موجود نہیں ہے، یا خاتون ڈاکٹر موجود ہے لیکن وہ کمپیٹنٹ اور وہ ماہر نہیں ہے، یا وہ ماہر بھی ہے لیکن مریض مطمئن ہی نہیں ہوتی اس سے وہ خاتون، وہ تو کچھ استثنائی صورتیں ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن عموماً ترجیح یہی ہے، خواتین بھی اس کو ترجیح دیتی ہے کہ وہ خاتون ڈاکٹر کے پاس جائے۔ تو اگر خاتون ڈاکٹر کو ہم ڈاکٹر بنانا بند کر دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ پورا سلسلہ رک جاتا ہے، تو یہ ضروری بھی ہے۔ اب ہم کیا کریں ایسے ماحول میں؟ یہ جو مجبوری کی بات آتی ہے، اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ حکومتوں کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، حکومت کو تو اختیار ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ مخلوط نظام کو ختم کرے۔ اسلام نے مخلوط نظام کی حوصلہ شکنی بھی کی ہے اور مخلوط نظام پر پابندی لگائی ہے، مرد و عورت کا اختلاط اس کو منع کیا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے ادارے بنائے جس میں دونوں الگ الگ تعلیم حاصل کرے۔ اسلام خواتین کی تعلیم کا مخالف نہیں ہے، خاتون جو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان شرائط کے مطابق، خواتین کی ضرورتوں کے مطابق، اللہ کی ان احکام کے مطابق جو دین کا تحفظ ہے بنیادی طور پر، کہ اس میں دین کا تحفظ ہو اور باقی سارے جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں بھی پوری ہو۔ تو تعلیم تو حاصل کرنی ہے، تو مخلوط کی بجائے الگ الگ جداگانہ نظام تعلیم ہو۔ تو حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہماری تو مجبوری ہے جی مخلوط نظام تعلیم ہے، ہم اس میں کیا کریں۔ مخلوط نظام تعلیم میں حکومتی مجبوری تب آئے گی جب مثلا ہمارے ملک مملکت پاکستان سے کوئی خواتین کا گروپ ڈاکٹروں کا باہر ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے، تو باہر ممالک میں اب ان کی مجبوری ہے، تو حتی الامکان انہوں نے اپنے پردے کا خیال رکھنا ہوگا، مخلوط ماحول سے بچنا ہوگا حتی الامکان، لیکن وہ مجبوری ہے تو ان مجبوریوں کے لیے شریعت اتنی اجازت دیتی ہے جتنی ضرورت ہو۔ لیکن اپنے ملک کے اندر، اپنے نظام تعلیم کے اندر جو ہمارا اختیار ہے، تو ہمیں مخلوط نظام تعلیم کو ختم کر کے ایک جداگانہ نظام تعلیم پردے اور حیا کی شرائط کے مطابق وہ بنانا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ جو مملکت نے یہ کام نہیں کیا تو ظاہر بات ہے عوام کی پھر مجبوری بن جاتی ہے۔ میڈیکل کالجوں میں بچیوں کو داخل کرنا یہ ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ اب اس مجبوری کے لیے پھر یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ جتنے بھی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے جتنے بھی ہمارے ہیں، پرنسپلز ہیں، ڈینز ہیں، یونیورسٹیوں کے، میڈیکل کالجوں کے، ان کو چاہیے کہ اپنے تعلیمی درسگاہ کے اندر اس طرح ماحول بنائے کہ اگر وہ الگ الگ کلاسیں نہیں وہ منعقد کر سکتے تو کلاس کے اندر ایسا حجاب ہو، کلاس کے اندر ایسی ترتیب ہو کہ تعلیم بھی حاصل ہو، ضرورت بھی پوری ہو، اور شریعت کے ان تمام قواعد کا، قوانین کا اور اللہ کے احکام کا، اللہ کے رسول کے احکام کا خیال رکھا جائے۔ لیکن کوئی ایسی مجبوری اگر آ جاتی ہے تو وہ مجبوری اتنی ہی ہوگی جتنی ضرورت ہو، اس کو مستقل جائز کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ چیزیں پھر جائز نہیں ہوں گی، یہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے اتنا ہی اس میں جواز کا پہلو پیدا ہوگا جتنی اس کی ضرورت ہے۔ تو عوام کی مجبوری تو ہو سکتی ہے لیکن حکومت کی مجبوری نہیں ہو سکتی۔ البتہ حکومت کی اوپر جو باہر کی طرف خواتین اگر جاتی ہے تو وہاں یہ مجبوری ہو سکتی ہے، اور اس مجبوری کو مجبوری کے حد تک رکھا جائے گا، لیکن صرف میڈیکل کی بات نہیں ہے، دوسرے جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں زندگی کے، جہاں حکومت بڑی آسانی کے ساتھ ان کو الگ الگ بٹا سکتی ہے، ان کی ذمہ داریوں کا، ان کے حقوق کا، ان کے جتنے کام ہیں وہ مخلوط نظام کے بغیر بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو کیوں ہم مخلوط نظام کو رائج کریں؟
ہم خواتین کو اور مردوں کو اکٹھے بٹھانے کے بغیر بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں. ہمارے جتنے باقی ادارے ہیں اس میں اب دیکھیں ہمارے تعلیمی اداروں میں 20 کا جو کورس انہوں نے شروع کیا ہے کالجوں میں، اب 20 کے لیے کہاں یہ ضروری ہے کہ اس میں مرد و خواتین اکٹھے بیٹھ جائیں. جیسے ہمارے گرلز کالجز الگ ہے اور میل کالجز الگ ہے، میل فیمیل الگ الگ کالجز ہے، تو 20 کا کورس بھی الگ الگ ہو سکتا ہے. اس میں کیا یعنی کیا مشکل ہے؟ اب چاہیے یہ کہ وہ تصورات ہمارے ٹھیک ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو اور ہم اللہ کے قانون کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے اور بیٹھ کے سوچے اور غور کرے، تو یہ پورے کا پورا نظام بہت کم جگہ ایسی رہ جائیں گی جہاں ہماری مجبوریاں باقی بچ جائیں گی.